بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیہ کے ڈرون جنگی جہاز قتلیلما کو عالمی دفاعی صنعت میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے جو مستقبل میں فضائی طاقت کا تصور بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جہاز کی تیاری اور تحقیق میں پاکستان کا بھی حصہ ہے۔ قتلیلما ایک جدید ترین اسٹائل جنگی ڈرون ہے جو بائیکر ڈیفنس نے تیار کیا ہے، جس نے حال ہی میں ریڈار پر موجودہ 16 جاتے ہدف کو نشانہ بنانے اور ورچوئل مزاج داغنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو فضائی جنگ کے مستقبل میں ایک بڑا قدم ہے۔ یہی نہیں، اسے بحری جہاز سے اڑنے کی صلاحیت بھی حاصل ہے۔ قتلیلما کے دنیا کا پہلا جنگی ڈرون جہاز ہونے کے دعوے کے بارے میں دفاعی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ امریکہ اور چین اس شعبے میں بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ خصوصاً چین اپنی دفاعی شعبے کی ترقی کو دنیا سے اوجھل رکھتا ہے، جبکہ اسرائیل بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ پیش رفت کر چکا ہے۔ ترکی زبان میں قتلیلما کا مطلب سرخ سیب ہے، جسے فتح و کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ترکیہ کے ڈرون لڑاکا جہاز کی اہم خصوصیات میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سب سے نمایاں ہے، جس کی مدد سے اسے ریڈار پر کم دیکھا جا سکتا ہے۔ قتلیلما خود مختار فضائی کارروائیاں یعنی بغیر پائلٹ کے فضائی لڑائی کے مشن سر انجام دے سکتا ہے، جو پہلے صرف پائلٹ والے طیاروں تک محدود تھے۔ یہ ڈرون لڑاکا جہاز ترک ساختہ جدید مراد ریڈار اور گو قدوان میزائلوں سے لیس ہے جو 50 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بحری جہازوں سے آپریشن بھی اس کی خصوصیات میں شامل ہے، کیونکہ اس میں کم جگہ سے ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت موجود ہے، جس سے اس کی آپریشنل استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مئی 2025 کے 4 روزہ پاک بھارت جنگ اور گزشتہ 3 برسوں سے جاری روس یوکرین جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ مستقبل کی جنگوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کلیدی کردار کی حامل ہوگی، کیونکہ اس میں نہ صرف خطرہ کم ہوتا ہے بلکہ لاگت بھی کم ہوتی ہے، اور یہ بغیر پائلٹ والے طیارے رافیل اور F-35 جیسے مہنگے لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں کہیں سستے پڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ڈرون ٹیکنالوجی آئندہ جنگوں کا نیا چہرہ ہے۔ یاد رہے کہ تقریباً 7-8 سال پہلے جب قتلیلما کی تیاری کے لیے تحقیق شروع ہوئی تو پاکستان نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، کیونکہ پاکستان کو بھی بغیر پائلٹ والے لڑاکا ڈرون طیاروں میں دلچسپی ہے۔ تاہم دونوں برادر ملکوں کے درمیان اس منصوبے میں تعاون کب تک جاری رہا، اس بارے میں قابل تصدیق معلومات دستیاب نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ پاکستان اور ترکی کے مابین اس صنعت میں مشترکہ تعاون جاری ہے، اور پاکستان نے ڈرون خریدے ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں ممالک میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاہدہ بھی موجود ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔